بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اب جو تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی اب آیت ہے 63-64 نمبر، اور اس کے بعد آیات آسان ہیں. وہ جو زیادہ بڑی مباحث تھیں وہ نکل گئیں، اب تو آسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، آپ ارشاد فرمائیے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس جملے کی طرف. یہ ہو گیا تھا نا؟ ارے اچھا 72. اچھا جی، واہ بھائی 10 آیتیں نکل گئی. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے جو اہل کتاب میں سے ہیں. اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو خیبر میں تھے، اور خیبر کے قرب و جوار میں بھی جو یہودی تھے، انہوں نے ایک دن منصوبہ یہ بنایا کہ ایسے کریں ہم میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جب مسلمان خوش ہو جائیں کہ یہودی مسلمان ہو گئے تو واپس آ جاؤ، اور شام کو یا اگلے دن یا کسی بھی وقت پھر کہنے لگو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تھے، مگر پھر بعد میں جب ہم نے سوچا، اپنی کتابوں کو دیکھا تو یہ چیزیں مسلمانوں میں غلط تھیں. اور اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ جو مسلمان پہلے سے ہیں کچے، وہ اکھڑ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جو یہودی اتنا کچھ لکھے پڑے ہیں، جب دین قبول کرنے کے باوجود انہیں اس دین میں نقائص اور خرابیاں نظر آئیں تو پھر ہم تو اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں، لہٰذا ہم اس دین کو نہیں مانتے. یہ سازشیں کرنے لگے، اور اس میں اس وقت کے لوگ بھی شامل تھے، اور وہ اب تک یہی حرکتیں کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کیسے کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو خیبر اور اس کے قریب ارینا قبیلہ وغیرہ کے قریب بستے تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آمنوا بالذی، ایمان لے آؤ اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الذین آمنوا ایمان والوں پر. اب نازل کی گئی ایمان والوں پر، اصل میں تو نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شرف اور عزت کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ ان پر نازل کی گئی ہے، یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ نہیں بلکہ ان پہ بھی نازل ہوئی ہے، یعنی وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. ایک تفسیر تو یہ، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ انہوں نے کہا اہل کتاب نے کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا، جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی قرآن. انزلہ سے مراد یہ ہو گئی کہ جو ان کے پاس ہے اس پر ایمان لے آؤ. کب؟ وجہ النہار، دن کے آغاز میں. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور النہار دن کے چہرے پہ، یعنی جو ہی دن شروع ہو تم چلے جاؤ ایمان قبول کر لو. وَاکْفُرُوا، اور کفر کرو، آخرہ، اس کے آخر پر. یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ دن، نہار کی طرف. اس کے آخر پر تم کفر کر دو. صبح ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دو. لعلہم، شاید کہ یہ لوگ یرجعون، لوٹ آئیں، یہ اپنا دین چھوڑ دیں. ہم سے مراد وہ نئے مسلمان ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے، وہ مراد ہیں کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. تم جا کے اسلام پہ اطمینان کا اظہار کرو، جب لوگ خوش ہو جائیں
اور وہ اس بات کو جان جائیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آخر پہ پہنچ کے تم یہ کہہ دو کہ اس دین میں فلاں فلاں چیز صحیح نہیں اور ہم اس دین کو اس لیے قبول نہیں کر رہے، تو جب تم اکھڑو گے شام کو اور اعتراض کرو گے تو جو پہلے سے مسلمان کچے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی دین کو چھوڑ دیں گے، تو اس طرح دین کی اشاعت رک جائے گی، دین آگے پھیلے گا نہیں۔ ٹھیک یہی چیز 12ویں صدی میں جب مسلمانوں کا اسپین میں زوال آ رہا تھا، شروع ہو رہا تھا، اس وقت یہودیوں نے اسپین میں بھی یہی کیا، اور پہلے تو مسلمانوں نے لکھا تھا، جوئش انسائکلوپیڈیا میں اتفاق سے ہمیں یہ چیز مل گئی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے 12ویں صدی عیسوی میں یہ کیا تھا کہ اسپین میں باقاعدہ ہمارے جو مربی تھے، جو تعلیم دیتے تھے، ربائی جو تھے، وہ ایک گروپ کو تیار کرتے تھے اور وہ اس کو کہتے تھے جا کے مسلمان ہو جاؤ اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تم کافر ہو جانا، اور لوگوں کو بتانا کہ اسلام میں یہ چیزیں تھیں۔ البتہ جوئش انسائکلوپیڈیا نے جو گڑبڑ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ مسلمان ظالم بہت تھے، حکمران ظلم کیا کرتے تھے یہودیوں پر، وہ تو انہوں نے خیر اپنے پاس سے لکھ دیا، لیکن یہ کہ یہ حرکت ہوئی ہے، مسلمان مورخین جو اس زمانے کے تھے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہودی آج کل اسلام کے خلاف یہ کرتے ہیں کہ ایک گروپ مسلمان ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کافر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس دین میں یہ کمزوری ہے، اس وجہ سے ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ یہ تو 12ویں صدی کا تھا۔ ہم کہتے ہیں آج بھی یہی، آج اس طرح سے ہے کہ کتابیں آپ اسلام کے متعلق لٹریچر پڑھیں اور بہترین تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہوگی کہ اچھے اچھے نبی تھے، مسلمان ایسے اچھے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے اچھے تھے، اور چلتے چلتے اس میں زہریلے 2-3 فکرے لکھ جائیں گے کہ مگر ان میں یہ چیزیں تھیں۔ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کرو۔ کئی کتابیں اب ملیں گی ایسی جس میں وہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان پڑھیں بھی اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ بھی ہو کہ جو اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں وہ کہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز اچھی واقعی فلاں فلاں نے لکھی ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس کی گڑبڑ بھی ہو جائے۔ آج بھی یہ کنورٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ اسٹیون شوارٹز ایک صوفی بن کے کنورٹ ہو گیا ہے، ابھی وہ وہابیوں کے خلاف مہم چلا رہا ہے، تو اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہابی مسلمان نہیں ہیں اور ان کو خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑے دن چند سال پہلے کنورٹ ہوا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ، اسی وجہ سے جس انسان کا دین پختہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ ایسی کتابیں نہ پڑھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی شبہات ایسے ڈال دیتے ہیں کہ انسان ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی پروگرامز ہوتے ہیں ٹی وی میں، ریڈیو میں، جب آپ ان پروگرامز کو سنیں گے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر جائیں گے جس سے عام آدمی کا دین جاتا رہتا ہے، اور عام آدمی کہتا ہے اسلام میں یہ کہاں سے آ گیا۔ اب مثلاً وہ یہ روایت لکھ دیں کہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں، اور لکھتے ہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ وحی میں جبریل امین سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا بجائے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں تو اپنی وحی پہ یقین نہیں۔ تو آپ دیکھیے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان پر ان فکرات کا کیا اثر پڑے گا، انہیں کیا پتا شیعہ اور سنی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں یہ کتابوں میں کوٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب جا کر اصل دیکھو تو ان میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے اسلام کے خلاف یہ ایسے بھی کام کرتے ہیں، اس لیے جن کتابوں میں گمراہی ہوتی ہے ان کو ہوش سے سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔